آج کل علماء کرام کی جو ناقدری، ان کے ساتھ بے ادبی و گستاخی اور انہیں برا کہنے کا جو رواج بنتا جا رہا ہے، اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ غیر تو غیر اپنوں نے بھی علماء کو تنقید کا نشانہ بنا لیا ہے۔ بعض بدبخت علماء سے ذاتی دشمنی اور عوام و خواص کی مقبولیت کو برداشت نہیں کر پاتے اور ہمہ وقت اس ٹو میں رہتے ہیں کہ فلاں عالم یا مفتی سے کوئی غلطی ہو اور ہم ان کی ذاتیات کو خوب اچھالیں اور ان بدنام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں، اور بوقت ضرورت ایسے لوگ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا سہارا لے کر لاکھوں روپیہ بھی بدنام کرنے کے لیے جھونک دیتے ہیں۔ آئیے ناظرین، آج اسی ہی مضمون کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ تحفظ الدین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں بعض نفوس کو علم کی وجہ سے افضل و مکرم بنایا اور ان حضرات کو خصوصی فضیلت و شرف سے نوازا ہے، جیسے قراء کرام، حفاظ اعظام، ائمہ و مؤذنین اعظام، علماء، فقہاء و مفتیان کرام، محدثین و مفسرین کرام وغیرہ۔ لیکن اس دور میں عوام کا ایک بڑا طبقہ علماء و مفتیان کرام کی توہین اور گستاخی جیسے بدترین اور خبیث ترین مرض میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی عالم یا مفتی سے تقریر میں کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے یا کوئی بدعملی ہو جائے تو حاسدین اور نقادین ان حضرات کو کافر، گستاخی رسول، حرام خور، دین فروش، بد دین جیسے غلیظ الفاظ سے بھی ملقب کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گالی گلوچ پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن ان احمقوں کی نظر اس پر نہیں جاتی کہ عزت کسی کی آباء و اجداد کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانہ غیب سے ملی بیش بہا نعمت ہے۔ خداوند قدوس جسے چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور لوگوں کے لاکھ بدنام کرنے سے معزز شخص کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے عزت و ذلت کو اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، ورنہ اگر یہ انسانوں کے اختیار میں ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی شخص باعزت نہیں ہوتا، سب ذلیل و خوار ہو گئے ہوتے۔ حاسدین کسی شخص کو بھی باعزت زندگی گزارنے کہاں دیتے ہیں؟ جب کسی مجلس میں بیٹھیں گے، جب تک کسی عالم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نہیں نکالیں گے، انہیں چین و سکون میسر نہیں ہوتا۔ جبکہ اسلام نے اختلاف رائے رکھنے کے بارے میں اصول و ضوابط بتائے ہیں، حدود و قیود متعین کیے ہیں، شائستگی اور سنجیدگی سے اختلاف کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ بے ادبی، سطحیت، تذلیل، حقارت اور توہین کی کسی صورت کسی کو بھی جو تو جائز نہیں قرار دیا گیا۔ کسی بھی ناگہانی بات پر گفت و شنید کا موقع فراہم کیا جائے، احسن طریقے پر بحث و مباحثے کا حکم دیا جائے، اس کی بجائے توہین آمیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے تحقیر و تذلیل کرنا انتہائی بد اخلاقی ہے۔ ان باتوں سے اہل علم کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی اور نہ ہوئی ہے اب تک، البتہ اپنا ہی خسارہ اور نقصان ہے۔ علماء پر بہتان لگانا اور سنی سنائی باتوں کو ان کی طرف منسوب کرنا اور ہر محفل میں زبان درازی کر کے اپنی علمی شان کو بگھارنا اور رفعتی مکانی ظاہر کرنا جہالت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو پہلے اپنا خود محاسبہ کرنا چاہیے اور علماء پر تنقید کرنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کیا اعمال ہیں جنہیں دربار الہی میں ہم پیش کر سکیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی عالم یا مفتی سے کوئی بدعملی یا کوئی غلطی سرزد بھی ہو جائے تو عوام میں سے کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ ان پہ اعتراض کرے یا شان میں گستاخی اور توہین کرے، بلکہ یہ ذمہ داری ہمارے اکابر علماء و مفتیان کرام کی ہے، اور ماضی قریب و بعید میں اکابر علماء و مفتیان کرام نے اپنی اس ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا ہے۔ جب کسی عالم یا مفتی سے کوئی علمی سہو ہوا یا بیان و تقریر میں خلاف شرع باتیں سرزد ہوئی ہیں تو اکابر علماء و مفتیان کرام نے غلطی کی طرف متوجہ کیا۔ نیز ازہر ہند دارالعلوم دیوبند نے بھی اس فریضے کو احسن طریقے سے انجام دیا ہے۔ متنبہ کرنے کے بعد متعلقہ حضرات نے رجوع بھی کیا اور معافی بھی مانگی ہے، اور جب گناہ سے معافی مانگنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں تو بندے کا ہرگز حق نہیں بنتا کہ پھر وہ ان کو گناہ گار کہیں اور ان کی توہین کریں، ان کو ذلیل کریں، رسوا کریں۔ جو لوگ اہل علم کی غلطیوں اور بدعملی پر اعتراض کرتے ہیں ان کو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم پر اعتراض کا کسی کو حق نہیں ہے، عالم اگر بدعمل ہو تب بھی تم کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ وہ علم کا مدعی ہے نہ کہ عمل کا۔ یہ بات بہت پوائنٹ کی ہے، یہ نوٹ کرنے جیسی بات ہے کہ کوئی بھی عالم اپنے علم کا مدعی ہے، یہ اس کے علم کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اس کے عمل کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اس کی بدعملی سے اگر علم غلط نہیں ہوگا،
ظاہر بات ہے کہ کوئی ڈاکٹر اگر بد پرہیز ہوا تو مریض کا کیا اس سے نقصان ہے؟ وہ مریض کو تو صحت ہی کا نسخہ بتائے گا۔ علماء کی اہانت کرنے پر وعید 3 اشخاص کو تکلیف دینے والا منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کو منافق ہی تکلیف دے سکتا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جو اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا، نمبر 2 عالم دین، اور نمبر 3 عادل بادشاہ۔ یہ ترغیب و ترہیب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 115۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی فقیہ یعنی کہ عالم کو تکلیف پہنچائی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 6044 ہے۔ علماء سے بغض رکھنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا فرمایا ہے کہ یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم سننے والے بنو یا ان سے محبت رکھنے والے بنو، 5ویں قسم میں ہرگز داخل نہ ہو ورنہ تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں قسم یہ ہے کہ تم علم اور علماء سے بغض رکھیں۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 495 کے حوالے سے یہ بات ہے۔ علماء کی عیب جوئی کرنا، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حجت ہے، لہٰذا جس نے عالم دین کی عیب جوئی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ کنز العمال میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 49۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذابات مسلط فرما دیتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ غور سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، اور ایک مرتبہ اپنا خود یا اپنی قوم کا، اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں کہ کیا ہم اس عذاب میں ملوث نہیں ہیں۔ قحط سالی کا عذاب ہو، بادشاہ کی جانب سے مظالم اور حکام کی خیانت، اور 4تھے نمبر پر ہیں دشمنوں کے مسلسل حملے۔ تو کیا آپ خود اپنے آپ کا معائنہ یا محاسبہ کریں، یا ہمارے معاشرے کا محاسبہ کریں کہ کہیں نہ کہیں ہم اس عذاب میں مسلط تو نہیں ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے یا انہیں تکلیف دیتا ہے اس پر کفر یا سوء خاتمے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الاستہزاء بالعلم والعلماء کفر، علم اور علماء کی توہین کرنا کفر ہے، الاشباح والنظائر کے حوالے سے۔ ملک کی مایہ باوقار قدیم دینی درسگاہ اظہر الہند دارالعلوم دیوبند نے ایک فتوے کے جواب میں لکھا تھا کہ شریعت میں علماء کا مقام نہایت بلند و برتر ہے، عوام پر ان کی تعظیم ضروری ہے، علماء کو برا کہنا، ان کو گالیاں دینا، ان کی توہین کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اس سے سلب ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ علماء نے صراحت کی ہے کہ اگر عالم کی اہانت بمقابلہ امر دین و حکم شرع کے ہوں تو اس سے آدمی کافر ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ صدق دل سے توبہ و استغفار کریں اور تجدید ایمان کر لیں۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند۔ نیز فتاوی عالمگیری میں ہے کہ جو شخص کسی عالم سے بغیر کسی ظاہری سبب کے بغض رکھے اس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں پر اپنے علماء کا احترام فرض ہے، کیونکہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، ان کی تضحیق ان کے منصب کی تضحیق ہے، اور ان کے عہدے کی تضحیق اس وراثت اور علم کی تضحیق ہے، اس کا مذاق اڑانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں ملا ہے۔ ان کے عہدے، منصب، علم اور ان پر اسلام اور امت کی بہتری کی ذمہ داری کی وجہ سے مسلمانوں پر ان کا احترام فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ گمراہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک علماء کی توہین کرنا سب سے بڑی وجہ ہے۔ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتوے میں لکھتے ہیں کہ اگر گالیاں دینے والے کا مقصود علم اور علماء کی تحقیر کی وجہ سے ہیں تو فقہاء اس کے کفر کا فتویٰ دیتے ہیں، ورنہ اگر کسی اور وجہ سے ہیں تو تب اس شخص کے فاسق و فاجر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ کے غصے اور دنیا و آخرت کے عذاب کے مستحق ہونے میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ بریلوی مسلک کی سرخیل حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں کہ علماء دین کی توہین کرنا سخت حرام، سخت گناہ، اشد کبیرہ۔ عالم دین سنی صحیح العقیدہ کے لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور حق بات بتائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نائب ہے، اس کی تحقیر و توہین معاذ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی موجب لعنت الہی و عذاب علیم ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 649 کے حوالے سے ہیں۔ اولاد کے بے دین ہونے کی ایک اہم وجہ نیز جو لوگ اپنے بڑوں اور بزرگوں کی جائز باتوں اور مبنی بر حکمت اقوال و افعال پر تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، ان کو دنیا میں نقدیہ سزا دی جائے گی، نقد ان کو کیش میں سزا مل جائے گی، ان کی اولاد بے دین اور ملحد پیدا ہوگی۔
ماہنامہ بینات اکتوبر۔ اسی طرح حضرت علماء اور محققین نے فرمایا ہے کہ جس طرح حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین اور ان کی تنقیص یا ان پر بیجا تنقید پر یہ وعید ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ لوگ جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے وارث اور صحیح جانشین ہیں، ان کی توہین و تنقیص یا ان کی گستاخی و بے ادبی کا بھی یہی حکم ہوگا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کی مخالفت اور عداوت کی، میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ مشکات کی حدیث صفحہ نمبر 197۔ حضرت مولانا ابو بکر غازی پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ زمزم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک غیر مقلد عالم نے اپنے غیر مقلد عالم والد کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ درس دے رہے تھے۔ دوران درس ایک طالب علم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہا کہ استاذ محترم، امام صاحب کو تو صرف 17 احادیث یاد تھیں۔ یہ سن کر ان غیر مقلد عالم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارا ایمان پر خاتمہ ہوگا، سنبھل جاؤ۔ چنانچہ وہ طالب علم کا مرنے سے پہلے ایمان سلب ہو چکا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس عبرتناک واقعے سے سبق ملتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کا عبرتناک اور دردناک انجام ہوا، جبکہ طالب علم کی کہی ہوئی بات کوئی ایسی سخت گستاخی کے زمرے میں بھی نہیں آتی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عالم و مفتی کی شان میں گستاخی کرنے اور توہین کرنے سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء کی تنقیص و توہین اور بغض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔